ناظرین، وقفے کے بعد ہم دوبارہ واپس آئے ہیں ٹی وی نیکسٹ پہ، اور اس وقت ہمارا نشریات چل رہی ہے رمضان کی، تہذیب رمضان۔ اس وقت ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ساتھ دو نعت خواں ہیں، ایک میل نعت خواں ہے اور ایک فیمیل نعت خواں ہے۔ تو ہم نے جو ہے ایک نعت سن لی ہے، اور اب ہم چاہیں گے کہ ہم اپنی جو نعت خواں ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ہما صاحبہ، تو ان سے درخواست کریں گے کہ ایک اپنی پسند کی کوئی نعت ہمیں سنا۔ جی ضرور ابراہیم بھائی۔ یہ کس نے پکارا ہے اللہ اکبر، بڑا لطف آیا سویرے سویرے، یہ کس نے پکارا ہے اللہ اکبر، بڑا لطف آیا سویرے سویرے، خدا کی قسم ان کو موجود پایا، جو سر کو جھکایا سویرے سویرے، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، یہ عزت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، پھر اور کیا ہے، خدا نے محمد کو معراج کی شب فلک پر بلایا سویرے سویرے، خدا نے محمد کو معراج کی شب فلک پر بلایا سویرے سویرے، عبادت کرو گے تو جنت ملے گی، خدا کی طرف سے یہ عزت ملے گی، عزت ملے گی، عبادت کا سودا اندھیرے اندھیرے منافع کمایا سویرے سویرے، عبادت کا سودا اندھیرے اندھیرے منافع کمایا سویرے سویرے، یہ کس نے پکارا ہے اللہ اکبر، بڑا لطف آیا سویرے سویرے، خدا کی قسم ان کو موجود پایا، جو سر کو جھکایا سویرے سویرے۔ سبحان اللہ۔ آپ یہ دیکھیں اس نعت پہ بھی کہا گیا ہے کہ سویرے سویرے اللہ کا نام لینا چاہیے۔ جتنے بھی جانور ہیں، جتنے بھی مخلوق ہے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کا ہر ایک کا الگ الگ جو ہے نا ورد ہے، وہ اپنا اپنا ورد کرتے ہیں۔ انسان کو بھی چاہیے کہ صبح اٹھ کے اللہ کے نام سے اپنی زندگی کا آغاز کرنا چاہیے، کیونکہ جب وہ سو رہا ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ وہ سمجھے مرا ہوا ہے، جب وہ اٹھتا ہے تو اس کی نئی زندگی کا آغاز جو ہے اللہ کے نام سے کرنا چاہیے۔ اللہ کے 99 نام ہے، کوئی بھی نام لے کے اس کا جو ہے وہ اپنے دن کا آغاز کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، آپ کیا کرتی ہیں صبح اٹھ کے؟ ناشتہ بناتی ہے؟ نہیں، میں تو 3:30 بجے سے اٹھتی ہوتی ہوں، 3 بجے رات۔ صحیح، رمضان کی بات کر رہی ہیں؟ رمضان میں روٹین پہ میرا یہی ٹائم ہے، اگلی اس سے اٹھتی ہوں۔
ماشاء اللہ. تو کیا کرتی ہیں پھر اٹھ کے؟ بس وہ اللہ کو یاد کرتی ہیں. بڑی اچھی بات ہے. اچھا کھانے میں جو ہے نا آپ کی اسپیشلٹی کیا ہے؟ قورمہ. اچھا جی میں نے وہی نہیں کھایا. جی میں آپ کو بنا کے بھیجوں گی. نہیں ضرور ہوتا, آپ کی کوئی مسئلہ نہیں. قورمہ اور زردہ ہے. بالکل بالکل, میں ضرور میں نے کھایا ہے آپ کے ہاتھ کا. تو اچھا بچوں میں ہوتا ہے نا کہ کوئی بچہ یہ چیز پسند کر رہا ہو تو وہ گھر میں ایسا ہوتا ہوگا کہ امی یہ بنا ہے, ایک بچہ کہتا ہوگا یہ بنا ہے. نہیں ہماری اصل میں جوائنٹ فیملی تھی. اچھا. اور جو میری یعنی بچوں کی دادی میری ساس تھی, جو وہ بولتی تھی وہی بن جاتا تھا. ایک ڈش نہیں بنتی تھی, 3-4 ڈشیں بنتی تھی. اتنا اچھا ملا فری کا, اتنا اچھا کک فری کا ملا تو 3-4 ڈشیں بنوائی جائیں. تو آپ کو کبھی کوئی ایسی پریشانی نہیں ہوئی؟ نہیں میں نے یقین جانے میرے ماشاء اللہ بچوں میں بہت کم گیا تھے. اچھا. لیکن اس حالت میں بھی میں نے سمجھے ایک بکرے کی دیگ رمضان میں 2 دفعہ بناتی تھی میں, ایک بکرے کا قورمہ, اور پھر افطاری الگ بناتی تھی. اور میں 10 سال تک ایک ہی بہو تھی اپنے گھر کی. 10 سال بعد میرے دیور کی شادی ہوئی ہے, جب میرے انہوں نے کہا بھائی ایک ہی کافی ہے اور باقی کیا کریں گے. اچھا یہ سب چیزیں تو آپ مطلب آپ کو خود اپنے کھانے میں اپنے مطلب خود آپ کیا پسند کرتی ہیں کہ آپ کو کیا؟ پہلے تو میں اگلی ایج میں بریانی میری فیوریٹ تھی, لیکن اب میں بریانی نہیں کھاتی, بہت زیادہ کھا لی. اب بس قورمہ بھی کھاتی ہوں لیکن بہت ایک ہی بوٹی لیتی ہوں, کیونکہ بنانے سے میرا دل بڑھ جاتا ہے. یہ تو جب کھانا بناتے ہیں تو انسان کا دل بڑھ جاتا ہے, کھایا نہیں جاتا. اچھا ابھی جو گیس کے پرابلمز ہیں ہمارے شیڈیول بنانے سے, یہ تو ویسے پسند ہے, تو رمضان میں تو شیڈیول آیا ہے, ویسے بھی شیڈیول آتا رہتا ہے, اس میں تو یہ آپ کو یہ پریشانی نہیں رہتی کہ گیس وغیرہ کی یہ پرابلمز آج کل چل رہی ہیں؟ گیس کی تو ہمارا سلنڈر ہے نا, اگر گیس چلی گئی تو اصل میں آپ کو بات بتاؤں, جو قورمے کا مین جو پوائنٹ ہے نا, اگر آپ نے بھگار خراب کر دیا تو قورمہ بیکار ہے. اگر بھگار آپ کا کالا ہو گیا یا تھوڑا سا بھی تیز ہو گیا, آپ گولڈن براؤن کریں, گولڈن کلر کا, تو اگر وہ گولڈن ہے آپ کا بھگار تو آپ کی جیت ہے. تو پھر آپ کو پوری توجہ رکھنا پڑتی ہے. جی پوری بالکل فوکس رکھنا پڑتا ہے. گلفراز بھائی بہت سیریسلی آپ کو سن رہے ہیں, کیونکہ یہ بھی بڑا اچھا کھانا پکاتے ہیں. میں نے ان کے ہاتھ کے کھایا, یہ خود کھڑے ہو کے خود بڑے اچھے جو ہے کھانا پکا لیتے ہیں. ہمارے گھر میں بہت لوگ قورمہ بناتے ہیں, وہ سب یعنی پہلے زمانے میں ریلیٹیو میں ہی شادیاں ہوتی تھی. میری دیرانی بھی میرے ریلیٹیو ہی ہیں جو میرے بعد آئی ہیں میں آ کے, لیکن وہ بولتے ہیں میرے سارے دیور. میرا ایک سوال ہے یہاں کہ گیس سلنڈر میں تو آ سکتی ہے, گھر پہ کیوں نہیں آ سکتی؟ مطلب سلنڈر بھی تو کیسے بھر کے آ رہا ہے نا. یہ ایک سوال ہے کہ آپ جو ہے نا اچھا خاصی جو ہے نا وہ چولہوں میں گیس ڈائریکٹ آتی تھی. جنید صاحب پانی لائن میں نہیں آتا اور ٹینکر آ رہے ہوتے ہیں, تو وہ کراچی کا ہی پانی ہے جو ٹینکروں کے ذریعے سپلائی ہوتا ہے. تو سسٹم کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. سب چیزیں ان آرڈر ہو سکتی ہیں, گیس بھی آ سکتی ہے اور پانی بھی جو ہے ریگولرلی آ سکتا ہے. لیکن جو خرابی ہے وہ ایک بار بار کہا جاتا ہے کہ کرپشن جو ہماری رگوں میں بس گیا ہے اس کی وجہ سے یہ ساری خرابی ہیں. اگر کرپشن کی سزا موت مقرر کر دی جائے اس ملک میں اور 2-4 لوگوں کو پھانسی چڑھا دیا جائے, جیسا کہ چائنا میں ہوا, انہوں نے ان کے خلاف ایکشن کیا جو لوگ غلط تھے اور ان کو نیست و نابود کیا, تو آج چائنا کہاں پہنچ گیا ہے. تو ہمارے یہاں سارے قوانین موجود ہیں. اس ملک میں قانون پاس ہونا چاہیے اسمبلی سے کہ رشوت ستانی اس سے بڑا جو ہے وہ کرپشن کوئی وہ نہیں ہے. دہشت گردی اس سے بڑی دہشت گردی کوئی نہیں ہے. کرپشن سب سے بڑی دہشت گردی ہے. دہشت گردی کے لیے تو استاد دہشت گردی کی عدالتیں بنائی جاتی ہیں, کرپشن کے لیے بنائی جائیں اور لوگوں کو قرار واقعی سزا دی جائے تو یہ سب چیزیں خود بخود ٹھیک ہو جائیں. میں ابھی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں پوری فیملی جو ہے نا وہ نالے کے اندر گر گئی ہے, کھانا کھانے گئی تھی, اور انہوں نے جو ہے نا نالے کے اوپر جو ہے نا سیٹ اپ بنایا ہوا تھا اپنا کھانا کھلانے کا, اور اس پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور نالے کے اندر گر گئے. سب نے یہ دیکھا لوگ نالے میں گر گئے. میں نے جو دیکھا نا وہ یہ دیکھا کہ ایک سریا نہیں تھا, ایک سریا نہیں تھا جو اس چھت پہ جو نالے کی چھت پہ ڈالا جاتا, جس وجہ سے وہ فیملی جو وہ کمزور ہو کے وہ گر گئی چھت, اور اس میں جو ہے کافی لوگ جو ہے زخمی ہوئے. اور یہ واقعہ شاید گلشن میں کسی جگہ پہ ہوا ہے, نالے کے اوپر بیٹھنے کی جگہ ایک تو ہے ہی نہیں. تو یہ چیزیں ہیں جو جیسے گلفراز بھائی کہہ رہے ہیں کرپشن ہماری جو ہے نا رگ رگ میں شامل ہو گیا. تو جب ایسا کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو پھر اس ہاتھ کو اس رگ کو کاٹ دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے, اور سب کچھ دیکھتے ہوئے اور سب کچھ سنتے ہوئے سب ایک ایک چیز جانتے کہ کرپشن سے کہ نتائج کیا ہوتے ہیں, بچوں پہ کیا اثرات آتے ہیں ان کی فیملیز کے, مگر بے حس ہوئے ہوئے سب چیز کو انہوں نے اپنا کرنسی کو, ہر چیز کو جو ہے نا پیسے کو اپنا جو ہے نا منشور بنایا ہوا ہے کہ بس یہ کسی طرح
استعمال کرنے کو بھی نہیں ملے گا بھائی وہ پیسہ، وہ پتہ نہیں کون استعمال کرے گا وہ پیسہ. جو اپنے جمع کرتے ہیں بالکل ایسے ہی ہے. اب میں آتا ہوں اپنے نعت خواں جو ہمارے موجود ہیں یہاں پہ، سب ان سے درخواست کرتا ہوں کہ میری پسند کی ایک نعت سنا دیں. میری پسند ان کو پتہ ہے. میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم ہے سارا بطول کا، میرے منہ سے آئے مہک صدا، جو میں نام لوں تیرا جھوم کے. میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. مجھے عشق سے وہ سمن سے ہے، مجھے عشق سارے چمن سے ہے، مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، مجھے عشق ان کے وطن سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ زمن سے ہے. میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا، جہاں عشق ہو وہی کربلا، میری بات انہی کی بات ہے، میرے سامنے وہی ذات ہے، وہی جن کو شیر خدا کہے، جنہیں باب صلی اللہ کہے، وہی جن کو آلے نبی کہے، میری بات ان کے سبب سے ہے. میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. میں قمر ہوں شاعر بے نوا، میری حیثیت ہی بھلا ہے کیا، وہ ہے بادشاہوں کے بادشاہ، میں ہوں ان کے در کا بس ایک گدا، میرا پنجتن سے ہے واسطہ، میرا نسبتوں کا ہے سلسلہ، میں فقیر خیر الانام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت اعلیٰ. ناظرین اسی کے ساتھ ٹی وی نیکسٹ کی نشریات رمضان نشریات تہذیب رمضان نشریات اختتام کو پہنچتی ہیں. میں اپنے مہمانوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہاں آ کے ہمارے اس پروگرام کی حوصلہ افزائی کی. بہت بہت شکریہ آپ سب کا.
آپ لوگ تشریف لائے. اللہ حافظ.